میں نے دیکھا ہے جب نوجوان بچیاں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بدکنا ہے اور قوانین یا اخلاقی قدروں سے باہر نکلنا ہے، تو ان کی بالوں کے انداز میں، ان کے کپڑوں کے انداز میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہر نظر اس کو پہچان سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں ان کے ماں باپ کو کہ اس کے بال ایسے تھے، تو ماں باپ بھڑک کر کہیں گے تم کون ہوتے ہو اس کے بالوں کو متعلق، اس کا حق ہے جس طرح مرضی رکھے۔ آپ کہیں اس کے کپڑے ایسے تھے، کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو اپنی بیٹیوں کے کپڑے سنبھالو، خبردار جو ہماری بیٹیوں کے کپڑوں پہ بات کی۔ یہ طریقہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ علامتیں سچی ہیں، انہوں نے جو پیغام دیا وہ ضرور سچا ہے، لیکن ماں باپ کو سمجھاتے وقت محبت اور ہمدردی اور گہرے درد کے ساتھ علیحدگی میں ان کو کہنا ہوگا کہ آپ اپنے بچیوں کی حفاظت کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ کا فکر ہے، آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ اور صرف ایک نہیں، اور کئی انداز ہیں، پھر ساتھ اس کے لیے دعائیں کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بعض نوجوان خدام مجھے یہاں اجتماعات پر بھی ایسے ملتے ہیں جو نئے جماعتی کاموں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کے کان میں گندا لٹکا ہوا، کسی کا آگے سے بٹن کھلا ہے اور خاص طور پر بال دکھائے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ میں تو یہ بھی رواج ہے کہ اگر چھاتی پہ بال نہ ہوں تو وگ لگ گئے ہیں، نئی قسم کے وگ بن گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص علامت ہے مردانگی کی۔ مردانگی کی علامت کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ معصوم بچیوں کے لیے ہے۔ ایک پیغام ہے کہ ہم حاضر ہیں، ایک پیغام ہے کہ ہم تمہیں اکسانے کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اب دیکھنے میں ایک بندہ ہے چھوٹا سا، دیکھنے میں ایک بٹن کھلا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ سارے وہ شیطان کے بھیس ہے جہاں شیطان عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتا، مگر اگر پہچاننے والی نظر ہو تو اس کو صاف دکھائی دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کو آپ کہہ دیں گے جی تم نے بندہ پہنا ہوا، وہ کہے گا پاگل ہو، تمہیں تمہاری مرضی جو مرضی کرتے پھرو، میں پہنوں گا، بٹن کھلا تو تمہیں کیا تکلیف ہے، تم بھی کھول لو، ایسے جواب دیں گے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے جن احمدی بچوں کو میں نے پیار سے درد کے ساتھ سمجھایا ہے، وہ ضرور سمجھتے ہیں۔ احمدیوں میں ایک خوبی ہے، وہ خوبی ہے انہوں نے مسیح موت کو قبول کیا، وقت کے امام کو مانا ہے، اس لیے نیکی کی قبولیت کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس جذبے سے جیسا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں اور کوئی قوم ایسا، کوئی اصلاح کرنے والا ایسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ یہ جماعت اگر متقیوں کی نہیں تو متقیوں کا مزاج رکھنے والی جماعت ضرور ہے۔ ایسی جماعت ہے جس کے فطرت کے اندر تقوی کا مادہ گوندا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نصیحت کرنا اور بات پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت نے اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر خود ہمیں تعجب اور حیرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دشمن بھی تعجب میں ہیں۔ ہزارہا انسان ہیں جنہوں نے محبت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے، مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تذکرہ، اس کو کہتے ہیں الہی سمجھانے کا رنگ۔ پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دلوں کو پسمائیں، ان کو مائل کریں، ان کی خوبیوں پر نظر رکھیں، ان کا اعتراف کریں، اور پھر ان خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی طرف ان کو بلائیں، ان خوبیوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو بدیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جاویں کہ دین کے سامنے امور دنیاوی کی حقیقت نہ سمجھیں۔ یہ ہے وہ آخری فیصلے کی طاقت جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اگر ہم انفرادی طور پر اور قومی طور پر یہ مزاج پیدا کر لیں کہ جب بھی دنیا کا مقابلہ دین سے ہوگا دنیا ہارے گی اور دین ضرور جیتے گا، تو پھر اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ یہ وہ زندگی کا راز ہے جس کے ساتھ آپ چمٹ جائیں
تو ہمیشہ کی زندگی پانے والے بن جائیں گے۔ فرماتے ہیں اور قسم قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور مہجوری کا باعث ہوتی ہیں دور ہو جائیں، جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اس وقت تک حالت خطرناک ہے اور قابل اطمینان نہیں، کیونکہ جب تک ان باتوں کا ذرہ بھی موجود ہے تو اندیشہ ہے کہ ایک دبدبا لگی رہتی ہے کہ کسی وقت یہ باتیں زور پکڑ جائیں اور باعث حبط اعمال ہو جائیں۔ جب تک ایک قسم کی مناسبت پیدا نہیں ہوتی تب تک حالت قابل اطمینان نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح فرمایا ہے، جماعت میں تقویٰ، نیکی، حسن کا مادہ موجود ہے۔ اس وقت اگر نصیحت کرنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انداز اختیار کرتے ہوئے نصیحت کریں تو ان کو بہت کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بہت سے بدکے اور دور جاتے ہوئے احمدی نوجوان یا ان کے والدین واپس آ سکتے ہیں۔